السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق ارشادات بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دو نمازوں کو بلا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازے میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرماتے ہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ تین چیز میں تقسیم نہ کرے: ایک نماز جب اس کا وقت ہو جائے، دوسری جنازہ جب تیار ہو جائے، تیسری بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا خاوند مل جائے یعنی فوراً نکاح کر دینا۔ بہت سے لوگ جو اپنے دیندار بھی سمجھتے ہیں اور گویا یہ نماز کے پابند بھی سمجھے جاتے ہیں، وہ کئی نمازیں معمولی بہانے سے، سفر کا ہو، دکان کا ہو، ملازمت کا ہو، گھر آ کر اکٹھی ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے کہ بلا عذر بیماری وغیرہ کی نماز کو اپنے وقت پر نہ پڑھا جاوے۔ گو بالکل نماز نہ پڑھنے کے برابر گناہ نہ ہو، لیکن بے وقت نماز پڑھنے کا بھی سخت گناہ ہے، اس سے خلاصی نہ ہو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے بعد حجت ہوگی، نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ۔ اس کا حشر و فرعون یہاں حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کس درجے کا کافر تھا، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، نعوذ باللہ، اور حامان اس کے وزیر کا نام ہے، اور ابی بن خلف مکہ کے مشرکین میں سے سب سے بڑا سخت دشمن اسلام تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کرتے تھے، میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور کہتا تھا اگر وہ آج بچ گئے تو میری خیر نہیں۔ چنانچہ حملے کے ارادے سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارادہ بھی فرمایا کہ دوری سے اس کو نپٹا دیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو۔ جب وہ قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سے برچھا لے کر اس کے مارا جو اس کے گردن پر لگا اور ہلکا سا خراش اس کی گردن پر آ گیا، مگر اس کی وجہ سے گھوڑے سے لڑکتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا کہ خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کفار نے اس کو اطمینان دلایا کہ معمولی سی خراش ہے، کوئی فکر نہیں کی بات نہیں، مگر وہ کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا، خدا کی قسم اگر وہ تجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ بے شک۔ اللہ اکبر۔ لکھتے ہیں کہ اس کے چلانے کی آوازیں ایسی ہوگی جیسا کہ بیل کی ہوتی ہیں۔ ابو سفیان نے جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا اس کو شرم دلائی کہ اس ذرا سی خراش سے اتنا چلاتا ہے۔ اس نے کہا تجھے خبر بھی نہیں کہ یہ کس نے ماری ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے جو مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے، لات اور عزادی دو مشہور بتوں کے نام ہیں کی قسم اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا، میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا، میں ان سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اگر وہ اس کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں اس سے بھی مر جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ رستہ ہی میں مر گیا۔ ہم مسلمانوں کے لیے نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک کافر اور سخت دشمن کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سچے ہونے کا اس قدر یقین ہو کہ اس کو اپنے مارے جانے میں ذرا بھی تردد یا شک نہ تھا، لیکن ہم لوگ حضور کی نبی ماننے کے باوجود، حضور کو سچا ماننے کے باوجود، حضور کے ارشادات کو یقینی کہنے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کے باوجود، حضور کی امت میں ہونے پر فخر کے باوجود کتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں اور جن چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بتائے ہیں ان سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا کانپتے ہیں۔ یہ ہر شخص کے اپنے ہی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کی بات ہے، کوئی دوسرا کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ نے کتاب الزواجر میں قارون کا بھی فرعون وغیرہ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ ان کے ساتھ حاصل ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اکثر انہی وجہ سے نماز میں سستی ہوتی تھی جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھی، بس اگر اس کی وجہ مال و دولت کی کثرت ہے تو قارون کے ساتھ حشر ہوگا اور
حکومت اور سلطنت ہے تو فرعون کے ساتھ، اور وزارت یعنی ملازمت یا مسابت ہے تو حامان کے ساتھ، اور تجارت ہے تو ابی بن خلف کے ساتھ۔ اور جب ان لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا تو پھر جس قسم کے بھی عذاب احادیث میں وارد ہیں، خواہ وہ حدیث متکلم فی ہوں، ان میں کوئی اشکال نہیں رہا کہ جہنم کے عذاب سے سخت ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کو اپنے ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن ان سے خلاصی ہو جائے گی، وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، لیکن خلاصی ہونے تک کا زمانہ کچھ ہنسی کھیل ہے، نہ معلوم کتنے ہزار برس ہوں گے۔